چیئرمین عمران خان لانگ مارچ کے شرکا سے ویڈیو لنک خطاب کر رہے ہیں کہ کوئی طاقت، کوئی سپر پاور وہ اس ملک کے فیصلے نہیں کرتی. اپنے ملک کے لوگوں کے الیکٹڈ نمائندے ملک کی بہتری کے لیے، عوام کے مفادات کے لیے فیصلے کرتے ہیں. اور پھر میں مثال صرف دیتا ہوں کہ اگر ہمیں روس سے سستا تیل ملتا ہے تو اگر ہندوستان سستا تیل خرید سکتا ہے تو ہمیں بھی اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے جب آپ سستا تیل خریدتے ہیں تو مہنگائی کم ہو جاتی ہے ملک میں. تو صرف اس لیے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے ہم اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں مہنگائی کا، کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ کوئی ہمارے سے بڑی پاور ناراض نہ ہو جائے. یہ غلامی ہے. آزاد قومیں اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کرتی ہیں. اور دوسری چیز، اصل میں انسان آزاد انصاف کرتا ہے. انصاف یعنی قانون، جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہ لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے انصاف دے کے. کیونکہ انصاف جب ملتا ہے تو لوگوں کے حقوق مل جاتے ہیں. حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان، ہر پاکستانی، کوئی بھی طاقتور اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا. کوئی یہ جو تھانہ، کچہری، پٹواری کی سیاست پاکستان میں اس لیے ہے کہ کیونکہ لوگوں کو نہ پٹوار خانے میں انصاف ملتا ہے، نہ تھانے میں ملتا ہے، نہ کچہریوں میں ملتا ہے، تو وہ پھر لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ایم این اے کو ڈھونڈتے ہیں، ایم پی اے کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری مدد کریں ہمیں انصاف دینے کے لیے. کسی بھی مغربی جمہوریت کے اندر جدھر حقیقی آزادی ہے وہاں کسی کسان کو، عوام کے نمائندے کو، مزدور کو، اس کو کوئی لوگوں کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا کہ جا کے مجھے جب تک مجھے ایم این اے نہیں ملے گا، مجھے ایم پی نہیں ملے گا، مجھے انصاف نہیں ملے گا. کیونکہ وہاں کا جو نظام ہے وہ انصاف دیتا ہے. اور اسی لیے میں آپ سب کو کئی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ کیوں پاکستانی اتنی مشکلیں کاٹ کے جاتے ہیں ملک سے باہر. چکوال میں تو نہیں، لیکن گجر خان کے کئی لوگ ہیں جو میں باہر ملا ہوں، یورپ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں. وہ کیوں جاتے ہیں باہر؟ اور مشکلوں سے جاتے ہیں کیونکہ ادھر ان کے جو ملک کا نظام ہے وہ کیونکہ وہاں انصاف ہے اور وہاں انسانوں کی حقوق کے تحفظ ہے، تو جو لوگ محنت کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان کو محنت کا پھل ملے گا. یہ نہیں کہ وہاں کوئی پیسے لوگوں کو بانٹ رہا ہے. وہاں کا نظام ایسا ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا. اور جو تیسری چیز کہ جو تجارت کرنے جاتے ہیں، مثلا کوئی سرمایہ کاری کرنے جاتا ہے، کوئی بزنس کرنے جاتا ہے، ادھر ان کو یہ اعتماد ہے کہ ان کی جو بزنس ہے وہ اس کو چلانے کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں آئیں گی، رشوتیں نہیں مانگی جائیں گی، سرکاری محکمے ان کی زندگی مشکل نہیں کریں گے جب تک وہ پیسے نہیں دیتے. اور اسی لیے وہاں سرمایہ کاری زیادہ ہے، وہاں خوشحالی زیادہ ہے، وہاں روزگار زیادہ ہے، کیونکہ وہاں لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہے. تو انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی ہوتی ہے. تو یہ آپ سب سمجھ جائیں کہ یہ جو ہماری حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس کا سب سے بڑا مقصد یہ لوگوں کو آزاد کرنا، انصاف دے کے، اور انصاف دے کے خوشحال کرنا، روزگار دینا. یعنی وہ ملک جدھر سرمایہ کاری شروع ہو، جدھر کارخانے لگے، جدھر کسانوں کی مدد ہو. اور میں کسانوں کے اوپر پھر سے آخر میں بات کروں گا. لیکن جب تک ایک ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جب تک ایک ملک میں طاقتور اور قانون کے کمزور کے لیے ایک قانون نہیں بنتا، تب تک لوگ آزاد نہیں ہوں گے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر ملک کا ایکس پرائم منسٹر 50 سال سے وہ آدمی جس کو یہ قوم سب سے زیادہ جانتی ہے، کسی آدمی کو اس ملک میں 50 سال سے پاکستانی قوم نہیں جانتی میرے علاوہ. کرکٹ کے زمانے سے لوگ مجھے جانتے ہیں اور میں سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں. اگر میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا، اور ایف آئی آر اس لیے نہیں کٹوا سکتا کیونکہ وہ طاقتور لوگوں کے خلاف ہے، اور میری اپنی حکومت ہے پنجاب میں، پولیس پنجاب کی پنجاب حکومت کے نیچے ہے، اس کے باوجود وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے.
تو میں یہ اس لیے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے تو عام آدمی سے کیا ہوتا ہوگا؟ کیوں یہاں تھانہ اتنی بڑی چیز بن چکا ہے پاکستان میں؟ کیوں پالیٹکس کے اندر جب بھی ایم پی اے یا ایم این اے آتا ہے تو سب سے پہلے اپنا تھانے دار رکھوانے کی کوشش کرتا ہے؟ کیوں پہلے اپنے پولیس والے رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں باہر کے ملک میں ایسا نہیں ہوتا؟ کیوں یورپ اور برطانیہ میں ایسے نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں ان کے نظام کے اندر انسان کوئی حقوق کی حفاظت ہے. جو قانون اور آئین اس کو حقوق دیتا ہے وہ انصاف کا نظام پروٹیکٹ کرتا ہے, اس کے تحفظ کرتا ہے. تو ہمارے لوگ اس لیے غلام بنے ہوئے ہیں. یہ نظام غلام بنا دیتا ہے لوگوں کو, اور اسی لیے لوگ مر مر کے جاتے ہیں یورپ. اور آپ کے رشتہ دار کتنے ہوں گے جو کہ محنت کرنے اور محنت کش لوگ آج باہر کے ملکوں میں کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کو پیسے بھیجتے ہیں. وہ پھر سے وہ یہ نہیں کہ لوگ پیسے وہ تقسیم کر رہے ہیں, وہ اس لیے کہ ان کا نظام اجازت دیتا ہے لوگوں کو پیسہ بنانے کے لیے, بزنس کرنے کے لیے. اپنی وہ کام دکانیں کریں گے, انہیں پتہ ہے دکانیں لگائیں گے, کارخانے لگائیں گے تو ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا محکموں سے, اس لیے وہ خوشحال ہے. سو یہ میں جو دوسری میری بات ہے کہ یہاں سرمایہ کاری بھی تب آئے گی, ملک اٹھے گا بھی تب جب ہم اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہوگی. سب سے بڑا ہمارا اثاثہ ہے بیرون ملک پاکستانی, اور یہ جو آپ گجر خان میں خاص طور پہ گجرات, یہ سارا جو بیلٹ ہے, اس سے بہت زیادہ لوگ وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں جو وہ پیسے بنا لیتے ہیں, جو اپنے کاروبار شروع کر دیتے ہیں, ان کا دل ہے پاکستان میں آنے کا, لیکن وہ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ میں ان بیرون ملک پاکستانیوں کو پچھلے 40 سال سے جانتا ہوں. انہوں نے میری مدد کی شوکت خانہ بنانے میں, کرکٹ کے زمانے سے میں جانتا تھا. پھر تحریک انصاف کو یہ پیسے بھیجتے ہیں. تو کیوں میں جب بھی میں ان سے پوچھتا ہوں کیوں نہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے؟ کیونکہ ان کو اعتماد نظام پہ, وہ خوف یہ ہے کہ وہ یہاں کاروبار شروع کریں, رکاوٹیں سامنے کھڑی ہوں گی اور ان کی حفاظت نہیں کرے گا پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے. تو اس لیے یہ جو آپ کی ہماری جو تحریک ہے یہ چلتی رہے گی. یہ انشاءاللہ الیکشنز بھی اناؤنس ہو جائیں پھر بھی یہ چلتی رہے گی جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی, اور جب تک کہ طاقتور اور کمزور ایک طرح قانون ان کو دیکھے گا. ایک ہی نظر سے کمزور اور طاقتور کو جب تک نہیں دیکھیں گے یہ ملک آزاد نہیں ہوگا, خوشحال نہیں ہوگا. اعظم سواتی ملک کا سینیٹر, صرف اس نے تنقید کر دی ایک ٹویٹ کے اندر. بابر ستار جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے, اس نے کہا ہے کہ ایک تنقید کے اوپر آپ ایک ٹویٹ کے اوپر کسی کو آپ غدار نہیں بنا سکتے. لیکن جو اس سے ہوا, بچوں کے, میں پھر سے کہتا ہوں کہ تصور کریں, آپ سب تصور کریں کہ آپ کے پوتا اور پوتی ہیں, چلے آپ پوتا پوتی نہیں, آپ کے بچے ہیں 5, 8, 9 سال کے بچے. آپ تصور کریں کہ اس کے سامنے رات کے 3 بجے لوگ گھستے آپ کے گھر میں, کوئی وارنٹ نہیں ہوتی, اور بچوں کے سامنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر آپ کو لے کے جاتے ہیں اور حوالے کرتے ہیں ایک اور ایجنسی کے. آدمی باہر سے پیسہ بناتا ہے, محنت کش آدمی جو باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آتا ہے, ملک کا سینیٹر ہوتا ہے, اگر اس سے یہ کر سکتے ہیں پھر آپ سب سوچ لیں کہ یہ آپ سب سے یہ ہو سکتا ہے. اس لیے آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے, کیونکہ جب ایک قوم حق اور سچ کے لیے ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے, جو ہمارا دین ہمیں حکم کرتا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑا ہونا جہاد ہے, اللہ نے اس کو ایک عبادت کا درجہ دے دیا ہے کہ جب آپ رائے حق کے لیے اور انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. اور اس میں اگر انسان اپنی جان کھوتا ہے تو وہ شہید کرایا جاتا ہے. جس طرح ارشد شریف شہید, اس نے رائے حق پہ کھڑے ہو کے دھمکیوں کے باوجود وہ کھڑا رہا, اس کے اوپر ملک سے بھی باہر جانا پڑا لیکن وہ ہٹا نہیں ہے حق اور سچ سے, اپنی جان دینی پڑ گئی.
جان کی قربانی دی اس نے، لیکن وہ ہٹا نہیں. تو ہم سب، ہماری قوم کے اوپر اب یہ لازم ہے کہ ہم اب ڈیمانڈ کریں کہ ان لوگوں کو انصاف ملے. ایک پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو صحافی جس کی ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی، اس سے یہ ہوا ہے. ملک کے سینیٹر سے ہوا ہے. پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر سے یہ ہوا ہے. ہمیں اگر انصاف نہیں ملے گا تو باقی کس کو ملے گا اس ملک میں انصاف؟ تو لہٰذا یہ مارچ جو ہے یہ ایک، ہم اس کو عبادت سمجھ کے کریں. یہ جہاد ہے، میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. مجھے یہ جس طرح انشاءاللہ میں ٹھیک ہوں گا، اور کل میں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ میں پنڈی کب آؤں گا اور کس دن. میں چاہتا ہوں سارے پاکستان سے لوگ پنڈی آئیں اور اس میں شرکت کریں ہماری حقیقی آزادی کی مارچ میں. ساری قوم کو پتا چلے کہ یہ پاکستانی قوم جاگی ہوئی ہے. یہ ظلم اب یہ نہیں برداشت کرے گی کہ جو طاقتور ہو وہ جو مرضی کر دے، وہ چوری کرے، ڈاکے مارے، پیسہ ملک سے باہر لے جائے، لندن کے بڑے بڑے محلوں میں وہ رہے، اس چوری کے پیسے میں جواب بھی نہ دے کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے. ٹبر سارا باہر بیٹھ جائے اور وہاں بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کرے اور اپنے کیسز بھی معاف کروا لے. بچارے جیلوں کے اندر چھوٹے بچارے لوگ بھرے ہوئے ہیں، غریب لوگ بھرے ہوئے ہیں جیلوں میں. اور میں نے جو چند دن جیلوں میں گزارے، غریب لوگ تھے سارے وہاں. مجھے کوئی طاقتور ڈاکو وہ جیل میں نہیں نظر آیا، سب غریب لوگ تھے. اور وہ لوگ چوری کریں تو جیل میں. ایک جو میرا کمرہ صاف کرتا تھا، ایک قیدی، تو میں اسے پوچھا، میں نے کہا تم نے کیا جرم کیا ہے؟ اس کا جو جرم تھا زیادہ سے زیادہ اس کو 6 مہینے جیل میں گزارنے چاہیے تھے، کیونکہ وہ غریب آدمی ہے. وہ 6 سال جیل میں تھا کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں عام آدمی کو. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ مر چکے ہیں، جیلوں میں مر چکے اور بعد میں پتا چلا بے قصور ہے، اور قصور ان کی غربت یا کمزوری ہے. تو ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف اربوں روپے کا ڈاکہ مارو اور باقی ڈیل کرو، اور ڈیل کر کے NRO لے لو، پہلے جنرل مشرف سے لے لو، اب اس دور میں لے لو، اور بیٹھ کے جناب پھر پاکستان کے فیصلے کرنے شروع کر دو. مجرم اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں. یہ جو نواز شریف بیٹھا ہوا ہے وہاں، سارے ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. سارے ملک کو پتا ہے کہ آج الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کا اس دلدل سے نکلنے کے لیے. اگر ہم اپنی معیشت کو مزید تباہی سے بچانا ہے، سب کو پتا ہے کہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ایک صاف اور شفاف الیکشن ہو، ایک مضبوط حکومت آئے جو آئے 5 سال کے لیے، اور اس کے بعد ہماری جو معیشت ہے وہ پھر اٹھے گی. کیونکہ لوگوں کو اس وقت اعتماد ہوگا کہ ہم آج پیسہ لگائیں گے تو ہمارا پیسہ 5 سال تک کم از کم ایک حکومت ہے. آج نواز شریف الیکشن کروا نہیں رہا ایک وجہ سے، ملک کی نہیں وہ اس کو فکر، اس کا تو پیسہ ہی باہر پڑا ہے. وہ تو ہمیشہ جب مشکل آتی ہے باہر بھاگ جاتا ہے، لیکن اس لیے نہیں فیصلہ کر رہا کہ اگر وہ الیکشن کروائے گا وہ پٹ جائے گا، اگر وہ الیکشن کروائے گا وہ ہار جائے گا، اس لیے نہیں کروا رہا. اپنی ذات کے لیے اس ملک کو یہ داؤ پہ لگا رہا ہے. اور اس کو پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو آدمی کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے، جس کا سارا بچے باہر برطانیہ پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹا 10 ارب کے گھر میں رہتا ہے، 4 محلوں کے اندر جو مریم کے نام پہ ہیں، وہ بتا نہیں سکتے پیسہ کدھر سے آیا. تو وہ لوگ، اب مجھے بتائیں، وہ آدمی پاکستان کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ الیکشن کب کروائے جائیں؟ کیا اس کو یہ حق ملنا چاہیے کہ آرمی چیف کو کس کو بننا چاہیے؟ یہ وہ نواز شریف تھا جس نے اپنی کتاب میں جنرل آصف نواز کے بھائی نے لکھا ہے کہ 92 کے اندر جب یہ پرائم منسٹر تھا، مری کے گورنر ہاؤس کے اندر اس نے BMW کی رشوت دینے کی کوشش کی جنرل آصف نواز کو، جو اس نے مسترد کر دی. یہ کیوں اس نے کیا؟ باقی لوگوں کو کیوں نہیں ضرورت کہ ہم اپنے آرمی چیف رکھوائیں یا ہم ان کو رشوت دینے کی کوشش کریں آرمی چیف کو؟ کیونکہ ہم نے اپنی کوئی چوری نہیں بچانی. مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی غیر قانونی چیزیں کی ہوئی. عمران خان لانگ مارچ کے شرکا سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں.